السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور مبشر زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. آج ہمارے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی یونائٹڈ نیشنز پہنچے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں باتیں بھی ہوں گی. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں اور یقیناً یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. وہ اس لیے جیسے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک یہ جنگ بیانات, ٹویٹر اور ٹاک شوز تک ہی محدود ہے. اب سب جانتے ہیں کیا ہوا ہے لیکن ایک دفعہ ایک مختصر سی آپ کو ٹائم لائن دے دیتے ہیں. تقریباً کچھ 14 سپٹمبر کو ایک خط لکھا گیا عمران خان وزیر اعظم پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا ڈیئر مودی صاحب, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرے وزیر اعظم بننے پر مجھے مبارکباد دی اور میں مانتا ہوں کہ بہت مسئلے مسائل ہیں پاکستان اور بھارت میں لیکن اپنی آنے والی نسلوں کے خاطر اور کچھ نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے بیٹھ کر ان کا حل بھی ڈھونڈیں. کشمیر کا ذکر ہوا, سر کریک کا ذکر ہوا, سیاچن کا ذکر ہوا اور جو بات میری نظر میں کافی اہم ہے یہ بھی لکھا گیا پاکستان ریمینز ریڈی ٹو ڈسکس ٹیررزم. اچھا, اب ہرگز کوئی یہ بات نہ کرے کہ اگر کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو وہ مودی کا یار ہوتا. یہ باتیں چھوڑیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی کہا کہ جی وہی ٹریڈ ہونی چاہیے, پیپل ٹو پیپل, ریلیجس کنسیڈریشنز, اور پھر آخر میں کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ اور آپ کے وزیر خارجہ دونوں یونائٹڈ نیشنز جا رہی ہیں اور وہاں پر سارک کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوگی, تو کیوں نہیں اچھا ہوگا اگر یہ ساتھ مل کر بات کر لیں. ٹھیک ہے, اطلاعات کے مطابق یہ 17 سپٹمبر کو بھارت کو پہنچا یہ خط اور 19 یا 20 سپٹمبر کو پھر یہ خبر باہر آئی. بھارت نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں تو ہم مل لیتے ہیں لیکن ہمارا موقف بالکل نہیں بدلا, یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے اور ہم ابھی تک یہی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, آپ سن لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, مل ہی لیتے ہیں. لیکن پھر آئی ایک یو ٹرن, اور کوئی چھوٹی موٹی یو ٹرن نہیں, وہ والی یو ٹرن کہ جب آپ گاڑی کو چک رہے ہوتے ہو 120 کلومیٹر پھر آپ ہینڈ بریک کھینچ رہے ہو, وہ چنی کر کے گھوم کے آتی ہے. اور ہماری جانب سے یو ٹرن نہیں آئی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آئی بھارت کی جانب سے. اور بھارت نے کیا کہا کہ جی یہ بات ملاقات نہیں ہو سکتی ٹھاکر, کیونکہ پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اصل چہرہ ہمارے سامنے مہینوں میں, حالانکہ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے اسے, اور بھی 2-3 بھرنے ہیں, اور بھی 2-3 بھرنے ہیں. اور وہ ہے نا, تم اس کی بات کرو گے جو سٹیمپس, وہ اس پر بھی آئیں گے. اور مطلب جو ریزن تھی, اچھا پہلے تو کہا کہ جی ایکسپوز ہو گیا پاکستان کا ایول ایجنڈا. کیا اچھی زبان ہے یار, پتہ یہ کون سی زبان ہے؟ ارنب گوسوامی والی. نہیں, یہ وہ بھی نہیں ہے سر, یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ اسٹار پلس ڈرامہ میں جب ساس کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کس بہو نے تجوری کی چابیاں چوری کی ہیں, آج روپا تو بے نقاب ہو گئی ہے, اور پھر جھن جھن ڈھش ڈھش. بہرحال جھن جھن ڈھش ڈھش تو نہیں ہوئی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 3 پولیس والوں کو قتل کیا گیا ہے حزب المجاہدین نے. پہلی بار ہوا تھا کشمیر, پہلی بار ہوا ہے, اور کوئی بارڈر کے پاس بھی نہیں ہوا, اندر ہی ہوا ہے. اور یہ تو میرا خیال ہے تقریباً 18 تاریخ کو ہوا تھا یہ جو واقعہ ہوا تھا. بہرحال اور پھر کہا کہ جی, اور یہ آپ لوگوں نے سٹیمپس بھی چھاپے ہیں برہان وانی کے 24 جولائی کو, 24 اور 25 کو پاکستان میں الیکشن ہوئے, اور عمران خان نے 1 مہینے بعد اوتھ لیا, تو انہوں نے کہا یہ عمران حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ظاہر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. نہیں, وہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے نا, تمہیں کچھ کہنا؟ اور میں اب آنے والا تھا عمران خان کی ٹویٹ پر, میں بس تھوڑی سی ٹائم لائن ختم کر لیتا ہوں, 2 منٹ کی بات ہے. اچھا, اب یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب تو آنا ہے. تو پھر عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی, بڑی مزیدار تھی, ڈساپوائنٹڈ بائی دا ایروگنٹ اینڈ نیگیٹو رسپانس. لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے ادنا لوگوں کو دیکھا ہے جو اعلی عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یاد جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جن کو ویژن نہیں ہے لارج پکچر دیکھنے کی. اچھا, آپ 1000 بار کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ مطلب ان ڈپلومیٹک ہے, فارن منسٹری کو فارن منسٹری کوئی جواب دینا تھا, لیکن جملہ
आला है, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस, मतलब पोर्टेबल। अच्छा ये दो धारी तलवार है। हाँ, ये दो धारी तलवार है। वो कैसे? अगर आप मुझसे कहें कि यार तुम जो है तुम छोटे दिमाग के आदमी हो, तुम इस प्रोग्राम में कैसे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यही राय मैं आपके बारे में भी रखता हूँ। जो कहता है वही होता है। हाँ। तो ये जुमला एक्चुअली अनगार्डेड है। अच्छा, फिर आ गए भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत साहब, और काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि जी हम भी जवाब देंगे, और मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता सर। अगर मुझे भी ज़बरदस्ती आप वो वाली टोपी पहना दे 24 घंटे, तो मीटर तो मेरा भी आउट होगा। यहाँ मैं और फिर ISPR का भी इसमें जवाब वो तो है, सब टाइमलाइन का शुक्रिया, मैंने बता दिया। ये जो बिपिन रावत की बात की ना आपने जी, ये आदमी मुझे पसंद है। अच्छा, इसलिए कि पहला भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो खुल के बात करता है और इसका कोई रेप्रिमांड नहीं होता। भारत में अब तक ये रिवायत रही है कि चूंकि वहाँ एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस तो है ना पिछले 70 साल से, तो आप ये देखो कि बहुत दूर की बात नहीं है, वाजपेयी के ज़माने में एक भारतीय बहरिया का सरबराह थे, ठीक, एडमिरल दास, सही है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल राय जनी की कोशिश की थी हल्की सी, तो AK एंटनी जो हैं वो वजीर दिफा थे, उन्होंने उन्हें तलब कर लिया, भाई साहब पॉलिटिक्स तो हमारा मामला है, ये तुम किस चक्कर में हो? सैक्ट। अच्छा, अब बिपिन रावत जो हैं ये कोई पहला बयान नहीं था इनका, नहीं। जब भी कश्मीर में जो है वो मामला होता है, सबसे एग्रेसिव स्टांस इनका होता है, जो कि भारत में जो रिवायत चली आ रही है पुरानी कि जर्नल नहीं बोलेगा, भले कुछ भी हो जाए, सिविलियन क़यादत बोलेगी, उसके खुली वो है। अब पिछली दफ़ा उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम 2 जंगें बैक वक्त लड़ सकते हैं, चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी इनको ताकत के ज़रिए इस ज़बानी समझते हैं, पाकिस्तान के बारे में कई बार कह चुके हैं। ये पूरा ऐसा नहीं है कि रवाज जो है वो खला में कहीं है, नहीं, पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज किया जा रहा है। 29 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जी सर, आपको याद होगा, यस सर, है ना? यस सर। उड़ी हमले के 1 हफ्ते बाद जी, ये जो हफ्ता आ रहा है इसको 29 सितंबर है जी। पूरे मुल्क के तालीमी इदारों में यौम सर्जिकल स्ट्राइक्स मनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इंडिया का, उसने तमाम तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को हुक्म दिया है कि तलबा से हुब्बुल वतनी और फ़ौज के हक़ में लेटर्स जो हैं और कार्ड्स वो लिखवाए जाएं और वज़ारत दिफा को और जो है फ़ौजी क़यादत को भेजे जाएं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप इंडियन मीडिया देखें, मतलब अर्नब गोस्वामी और ऐसे लोगों के अलावा मतलब जो लेजिटिमेट इंडियन मीडिया है, और सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, इंडियन पॉलिटिशियंस, और इनफैक्ट जो साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं टू पाकिस्तान, शरद सबरवाल, वो उनका कहना है कि जी इंडियन फॉरेन सर्विस इस तरह की चीज़ें लिखती नहीं है, ये कोई अजीब हिस्ट्री फ्लिप फ्लॉप डिसीजन है। नहीं, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ना बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात सुने, अब मैं डेविल्स एडवोकेसी पे आ रहा हूँ। आप उनके शूज़ में बैठ के साउथ ब्लॉक दिल्ली में बैठ के देखें, पाकिस्तान से एक लेटर आया। पहले तो पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा कि अगर आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हम चुप रहे। उसके बाद इमरान खान की तरफ से जो है एक लेटर आया, बिल्कुल, और उसके दरमियान जब टेलीफोन कॉल हुई मोदी और इमरान के दरमियान, तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि भारत मुज़ाकरात पे आमादा है। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस कॉल का ये मकसद हरगिज़ नहीं था, ये खैर सगाली की कॉल थी। मैं अगर साउथ ब्लॉक दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा पहला इंप्रेशन क्या होगा? पाकिस्तान इज सो डेस्परेट टू टॉक टू अस, बट वाई? ये भी तो मेरे जहन में आएगा ना। अब वाई जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो इंडिया से लगता है, उस पे उसको एक स्टेबल सिचुएशन इसलिए चाहिए चूँकि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नवंबर में जब ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियाँ टू फुल थ्रॉटल के साथ हरकत में आएंगी, तो वेस्टर्न बॉर्डर और ये जो है ईरान से मिलने वाला बॉर्डर, उस पे प्रेशर होगा। पाकिस्तान को 3-4 महीने बाद इस सिचुएशन में हो सकता है कि बैक वक्त उसे 5 गेंदें उछालनी पड़ेंगी और एक भी नहीं गिरने देना।
چائنا، امریکہ، افغانستان، ایران، سعودی عرب اور انڈیا، یہ سارے پریشرز ہیں اس کا بالکل ہے، بالکل ہے. سب سے اہم بات یہ ہے اکنامک ولنریبلٹی. بالکل ہے. میں ساؤتھ بلاک میں یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ یار یہ 9 سے 12 بلین ڈالر پہ مارے گھوم رہے ہیں، ان کی معیشت یہ ہے. یہی وقت ہے کہ ان پہ پریشر ڈالو اور ایسا کرنچ کی سچویشن پیدا کر دو کہ دشمن کی کمر نیچے لگے. اچھا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگین اگر اتنی کلیئر تھنکنگ ہے تو پھر 20 تاریخ کو ہانی کے نہیں. ٹھیک ہے، میرے حساب سے بالکل دیکھو ایک ویو یہ ہے کہ آپ سکویز کرو. میرا خیال ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ ایک اون گول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اچھا ان کی کیا میری نظر میں کیا وجوہات تھی اور اوور آل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنی جلدی پلٹے، اس پر بھی آتے ہیں. لیکن پہلے کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو اس کا بھی میں جواب دے دوں. آپ پورے خطے کو دیکھیں، جہاں بھی انڈیا ہارڈ لائن استعمال کرتی ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نیپال کی. 2015 میں زلزلہ آیا، انڈیا نے کیا کیا؟ بلاکیڈ کی. ٹھیک ہے کہ جی آپ ظاہر ہے کہ جو بھی سامان آنا ہے ہمارے سے ہی آنا ہے اور آپ کہاں جائیں گے. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا چائنا کی طرف ڈرفٹ ہو گیا. طرف کیسے ڈرفٹ ہوئے ہیں؟ ایک تو کہ ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بننا تھا، ڈیم بننا تھا. پچھلی حکومت نے وہ ڈیم کو کینسل کر دیا. یہ حکومت نے کہا کہ سر جی آپ آئیں بنائیں، روڈ بھی بنائیں. دوسرا ان کا ابھی پچھلے ہفتے معاہدہ ہوا ہے چین کے ساتھ کہ نیپال اب چین کی بندرگاہوں کو استعمال کر سکتا ہے، مطلب بیک روٹ مل گیا ہے. تھرڈ، انڈیا کے ساتھ جو بیمسٹیک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز تھی وہ کینسل کی. کس کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کر رہی ہے نیپال؟ چین کے ساتھ. پہلی بات مطلب یو ہیو پش دیم انٹو چائنا. ٹھیک ہے، مالڈیوز میں بھی کم و پیش یہی سٹوری ہے. صحیح ہے اب نئی حکومت آ گئی ہے، وہ تھوڑی سی شاید کول ہو، لیکن مالڈیوز تو پریکٹیکلی ایک اور صوبہ تھا بھارت کا، وہ سائڈ پر ہٹ گیا. بنگلہ دیش بچا. اور آپ نے امت شاہ کا نیا بیان سنا ہوگا کہ یہ جو 40 لاکھ بنگلہ دیشی دیمک ہیں ہمارے ملک میں، ان کی ہم سٹیزن شپ کینسل کر رہے ہیں. اچھا شیکھر گپتا جو ویسے تو ٹھیک ٹھاک رائٹ ونگ ہیں، اسٹیٹ کی لائن پر ہی چلتے ہیں، بھارتی صحافی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا ایک ہی دوست بچا ہے پورے خطے میں، بنگلہ دیش. اب آپ ان کو ہی ناراض کر رہے ہیں. اس پہ مودی گورنمنٹ اس لیے بیک ٹریک کر رہی ہے کہ اس میں 6 کیسز سیدھے وہ ہیں جو کرگل کی انڈین آرمی میں لڑے تھے. انہوں نے جو گفتگو شروع کی ہے کہ یار 30 سال میں نے بھارتی فوج میں سروس کی، اب میں غیر ملکی ہو گیا، اس کی وجہ سے اپنی گورنمنٹ کی سطح پہ وہ پالیسی تو واپس نہیں لے رہا ہے آسام والی، لیکن بیک ٹریک تھوڑا سا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سختی سے اب چھان بین کریں گے. بالکل، لیکن امت شاہ کی جو بیان ہے وہ کل کا ہے، یہ ابھی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اور امت شاہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. مجھے جو ان ساری چیزوں میں لگ رہا ہے کہ بھارت اپنی فورن پالیسی کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے خاطر قربان کر رہا ہے. الیکشن ہے نا بھائی سر، صرف الیکشن اور صرف الیکشن بھی نہیں ہے، ایک اور بات ہے اور میرے خیال کہ نہیں وہ بھی الیکشن میں ہی اثر انداز ہوگی. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جان ایلیا کا شعر ہے کہ میں اپنے جرم کا اقرار کر کے کچھ اور ہے جسے چھپا گیا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو 1996 میں بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے، ان کا ایک جو اپرینٹس تھی وائٹ ہاؤس میں مونیکا لیونسکی، ان سے مبینہ طور پہ مشقہ چل رہا تھا، امپیچمنٹ تک نوبت آ گئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا جو میڈیا ہے اس طرف فوکس کیے ہوئے تھا، اسے کیسے ڈسٹریکٹ کیا جائے. تو ایک دن افغانستان پہ 50 کروز میزائل گر گئے اور بقول ہمارے ایک بہت اچھے اینکر کے ٹام کروز میزائل گر گئے. اچھا اس سے یہ ہے کہ وہ ہڑا ہڑی مچ گئی، تو 4-5 دن کے لیے ڈسٹریکشن ہو گئی. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو پاکستان پہ نزلہ گر رہا ہے کہ جی اس نے کہا بات چیت کر لو، اس نے کہا تیری تو ایسی تیسی میں تمہیں دیکھتا ہوں، یہ جو ایٹیچیوڈ انڈیا کا ہے، اس کے پیچھے دراصل فرانس کے جو سابق صدر ہیں فرانسوا ہولانڈے، ان کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے انڈیا کے دورے کے موقع پہ جو ہے دیا ہے. وہ تقریباً ایک بوم کا شیل تھا. رافائل جو لڑاکا طیارے ہیں فرانس کے بڑے زبردست قسم کے، 2016 میں ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ 126 طیارے جو ہیں تقریباً $8 ارب کے وہ بھارت خریدے گا، لیکن 36 تو جو ہے بنے بنائے خریدے گا، باقی جو ہے
اسمبل کیے جائیں گے خود ہندوستان کے اندر، اور وہ کوئی لوکل پارٹنر ہوگا۔ اب سب کو اندازہ تھا کہ لوکل پارٹنر ایک ہی ہو سکتا ہے، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، اس لیے کہ اس کا اس میدان میں زیادہ تجربہ ہے، لیکن لوگوں کے دیدے پھٹے رہ گئے جب انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کو پارٹنر بنا دیا گیا۔ ہولندے صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھانڈا پھوڑا کہ جب ہم نے پوچھا کہ بھائی ہمارا پارٹنر کون ہوگا تو حکومت نے کہا کہ انیل امبانی۔ ہمارے منہ سے کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن چونکہ سودا مل رہا تھا، پیسے تو ہمیں مل رہے تھے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ سانو کیے اب یہ بن گیا ہے اسکینڈل کہ ایک ایسی کمپنی، ایک ایسا بندہ جس کو کدو تجربہ نہیں ہے کہ جو ہے طیارہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے مقابلے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے اس کا بہرحال ایک ہے۔ اچھا، اور وہی گیم تھی بائی دی وے، پہلے یہی تھا، یہ سوئپ کرنے سے پہلے ڈسالٹ جو رافیل جیٹ بناتے ہیں ان کے سی ای او نے ہیل والوں سے ہی ملاقات کی تھی۔ تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 89 میں بوفورس، سویڈش جو بوفورس توپیں تھیں، ان کا اسکینڈل جو ہے راجیو گاندھی کو کھا گیا تھا، آج تک اس پہ بات ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ موقع آیا ہے کہ راجیو گاندھی کے بیٹے راہل صاحب جو ہیں وہ برق بن کے کڑکیں، اور وہ بھی کون سے لطن مار رہے ہیں؟ غداری اور محب الوطنی کی۔ دیکھ لیجئے، آپ نے نریندر مودی جی پہ بھروسہ کیا تھا، نریندر مودی جی نے 30,000 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ سوئم پرسنلی انل امبانی جی کو دیا۔ انل امبانی جی نے اپنی زندگی میں ہوائی جہاز نہیں بنایا۔ انل امبانی جی کا 45,000 کروڑ روپے کا قرضہ ہے۔ انل امبانی جی نے کمپنی 10 دن پہلے کھولی، نریندر مودی جی نے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا، ہندوستان کے جوانوں کے جیب میں سے پیسہ نکالا، ان کے پریواروں کے جیب میں سے پیسہ نکالا اور انل امبانی کے جیب میں ڈالا، ہندوستان کے جوانوں کی جیب میں سے۔ اچھا، فرانسیسی صدر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہ آف دا کف، اس لیے کہ بدنامی کی بات ہے نا یہ تو، کیوں انہوں نے مجبور ہو گئے؟ سوال ان سے بڑا خطرناک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی جو گرل فرینڈ تھیں وہ جو فلم بنا رہی تھی 2016 میں، اس کی ایک پارشلی فائنانسنگ انیل امبانی صاحب نے کی تھی۔ اس پہ ظاہر ہے وہ چراغ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ راہل گاندھی کو اس کا موقع مل گیا ہے الیکشن میں۔ اب یہ الیکشن تک جائے گا، بالکل جیسے بوفورس گیا، بالکل جائے گا، اس لیے کہ ایشوز ہی نہیں ہے نا، تو ایک بنا بنائے حزب اختلاف کو ایشو مل گیا۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ بھی سیانے ہیں نا، RSS والے، تو موہن بھاگوت صاحب جو ہیں RSS کے چیف ہیں، نظریاتی چیف ہے گرو، ان کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے انہوں نے ایک زبردست تاریخی بیان دیا کہ ہندوتوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے بارڈر کے اندر رہنے والا ہر شخص، بھلے وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، وہ ہندو ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ ہندوستانی ہو سکتا ہے، ووٹ کھپے، کرسچن ہوتے ہوئے بھی ہندوستانی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تاریخی یو ٹرن ہے RSS کی جو اوریجنل آئیڈیالوجی ہے اس سے۔ کس لیے ووٹ، مسلمان کا ووٹ 0 پہ ہے اس وقت ہے، یو پی میں 0 مسلمان جو ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے۔ اچھا، ایک طرف مسلمان کا یہ ووٹ، دوسری طرف کشمیر فل تپا ہوا ہے، اس سے آئسولیٹ کرنا ہے۔ تیسرے جو مدعا بنایا جا رہا ہے پاکستان کا، وہ بھی الیکشن کیمپین کے لیے بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو طیاروں کا معاملہ ہے یہ سیریس ہے، یہ آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں۔ اچھا، مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن اگلے سال ہیں، مزید ریٹورک اوپر جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی ملٹری ایڈونچرزم بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کام اینڈ کلیکٹڈ رہنے کی ضرورت ہے۔ وپن راوت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم سیکنڈ سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ میں بس ایک آخری چیز دکھانا چاہ رہا تھا، یہ ایک انڈین میڈیا کا کلپ ہے، کیونکہ دیکھو ہندو ہو، مسلمان ہو، پاکستانی ہو، بھارتی ہو، جو عوام کے جو مسئلے ہیں اس خطے میں وہ
तकरीबन एक ही है। आई मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी होता हो। नरेंद्र सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सोल्जर था जिसको मारा गया क्रॉस बॉर्डर में फायरिंग में, मेरे ख्याल है सितंबर 18 को। उसको बुलाया गया एक टीवी शो पर, और जो वहाँ पर जो बाकी जो शकीन थे वो उसके कह रहे थे कि जी तुम, उसके बेटे को बुलाया गया सॉरी, कि तुम बदला लोगे क्या करोगे। तो बस एंड में मैं उसकी जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ, सुना दीजिए और फिर देख लीजिए। मैं मोहित से ये सवाल पूछता हुआ भी अच्छा नहीं लगूंगा सुनिए, नहीं कि मोहित सर, आप इनकी पहले सर, बदला उन्होंने चाहते पूरा हैं या पहले politicize किया है। अपना सर, सुरक्षित diplomatic भविष्य चाहते हैं? जी सर, कि मैंने सिर्फ इतना कहा है सर, बदला सर। आप एक बात बताइए मुझे, क्या एक सर के बदले एक सर आके आज तक कभी कोई सेटिस्फाई हुआ है? आप मुझे एक बात बताओ। मेरे पिता की जो जगह वो नहीं आ सकती है, देश अपनी सेवा करेगा, अभी भी लोग लगे हुए हैं, आप बातें कर रहे हो, अभी भी लोग खड़े हैं वहाँ पे। और सर आपने इतना पॉलिटिकली ये घुमाई है सर ये बात। प्लीज़ सर, मैं आपसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड में प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, एक मैन टू मैन कह रहा हूँ। एक जॉब मांग रहा हूँ सर मैं आपसे अपने छोटे भाई के लिए। इतना नहीं दे सकते हो क्या यार आप लोग? इतना नहीं बोल सकते हो? इस बात के लिए मुझे बार बार कहना पड़ेगा क्या? वेलकम बैक। आपको मालूम है कि जब से नए पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, उसका एक मिशन ये भी है कि बचत की जाए, जो फजूल खर्ची हो रही है उसे बचाया जाए। उसके लिए बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, वज़ीर आज़म हाउस समेत, उनके बारे में फ़ैसला किया है। किसी को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, किसी को होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बात आ गई है रेडियो पाकिस्तान का जो कौमी हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, उस पर हुकूमत की तजवीज़ ये है कि इसको जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है पैराफर्नेलिया हेडक्वार्टर में, जिसकी बकौल हुकूमत के कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे कुछ कमरों में भी काम चल सकता है। लिहाजा ये जो 4 एकड़ की कमोबेश जो ज़मीन है रेड जोन में मौके की, इसको लीज़ पे दे दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, और वहाँ मीडिया यूनिवर्सिटी कायम हो सके। ये हुकूमत का जो है इंटेंशन है। अब ज़ाहिर है कि रेडियो पाकिस्तान के जो तकरीबन 1,500 मुलाजमीन रेगुलर और जो 300 जुज़ वक्ती हैं, यानी 1800 मुलाजमीन और अफसरान, उनको ये बात पसंद नहीं आई है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम किस बुनियाद पे आपने असेसमेंट किया कि इस बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाए, आप हमें दलाइल दें। जो रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन से मेरी बात हुई पिछले 2 महीनों में, उसमें उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि जब आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई कि FM एक कमरे में चल सकता है, तो आपको इतने बड़े पैराफर्नेलिया की क्या ज़रूरत है? सही है, ठीक है। तो रेडियो पाकिस्तान वालों की दलील ये है कि ये एक तो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग थी, भुट्टो साहब के ज़माने से जो है वो चली आ रही है। 7 मंजिला इमारत है, और इसमें सिर्फ FM नहीं है, बहुत कुछ है। 25 स्टूडियोज़ हैं, उनमें से 5 डिजिटल स्टूडियोज़ जो हैं जायका ने अभी 2 साल पहले 1.5 अरब रुपए से रेनोवेट करके दिए हैं डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से। एक बहुत बड़ा न्यूज़ विंग है, करंट अफेयर्स ऑपरेशन यहाँ से होता है, प्रोग्रामिंग का पूरा सेक्शन है, 9 इलाकाई ज़बानें और 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में यहाँ से जो है वो सर्विस होती है। सैटेलाइट के ज़रिए ट्रांसमिशन का जो है अर्थ स्टेशन वो भी इसी इहाते में है। इंजीनियरिंग ब्रांच है, मास्टर कंट्रोल रूम है, सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट है, सोशल मीडिया यूनिट है, आर्काइवल यूनिट बहुत बड़ा है, हेड बुखारी ऑडिटोरियम है जिसमें 1000 लोगों की बैठने की गुंजाइश है, और एक है कॉन्सर्ट हॉल 100 सीटों वाला। अरबों रुपए के आलात लगे हुए हैं। इनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? मतलब FM 89 की तरह नहीं चला सकते। कहाँ शिफ्ट करेंगे? अब आप सुनिए, कहाँ शिफ्ट करेंगे? वो जगह भी है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी, ये H सेक्टर में है, इस्लामाबाद, बहुत बड़ी जगह होगी। 40 कनाल की ज़मीन है। इस तकरीबन 40 कनाल की ज़मीन है। इस 40 कनाल में जो आधा रकबा है उसमें अकेडमी का हॉस्टल है, एक प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस है, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम्स हैं, और 3 कमरों की एक एनेक्सी है। यहाँ ये सब पैराफर्नेलिया कैसे आएगा? उन्होंने कहा जी मीडियम वेव की नशरियात सिर्फ रेडियो पाकिस्तान दे रहा है, इसलिए कि ताकि 80% पाकिस्तान को कवर किया जा सके। तो उस पर जवाब ये आया
کہ میڈیم ویو کی کیا ضرورت ہے, انٹرنیٹ پہ کنورٹ کر دیں. میں اب تو ظاہر ہے وہ فواد چودھری تھوڑا سا بیک آؤٹ انہوں نے کیا ہے کہ جناب یہ ابھی تجویز تھی, ابھی ہم دیکھیں گے فائنلائز نہیں ہوا ہے. یہ جو اس کو میڈیا یونیورسٹی بنانے کی تجویز تھی یہ مشرف دور میں سب سے پہلے سامنے آئی تھی, لیکن اس دور میں بھی یہ نہیں تھا کہ ریڈیو پاکستان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے, اور اس کا یہ تھا کہ اس کے نیچے کے 3 فلورز یا 2 فلورز کے اندر ہم میڈیا یونیورسٹی قائم کر لیں تاکہ جو ہے وہ چیز ساتھ ساتھ چلتی رہے, ایجوکیشن بھی ہوتی رہے, ساتھ پرپس بلڈ اسٹوڈیوز بھی ہیں وچ میڈ سینس. لیکن اب تھوڑی سی اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرائیویٹلی کے بجائے یہ شاید کوئی ایک ادارے کو دے دیا جائے, حساس ادارے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک نجی چینل کے مالک بھی انٹرسٹڈ ہیں بھائی میڈیا یونیورسٹی بنانے میں ریڈیو پاکستان. جی سر, وہ نجی کی باری تو بعد میں آئے گی نا, جب اگر یہ بھی سن رہے تھے. لیکن ابھی تک فی الحال شکر یہ ہے کہ انہوں نے ٹافی تو دے دی ہے مظاہرین کو کہ نہیں یہ ابھی تو تجویز ہے, ابھی اس پہ کوئی ایسی عمل درآمد وہ نہیں ہو رہا ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور کی جو تاریخی عمارت ہے نا, اس کو بھی ظاہر ہے اس سے بھی کچھ مفید کام لیے جائیں گے. تو آج انہوں نے بھی تھوڑا سا احتیاطی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی اگلی باری جو ہے وہ ہماری ہے, اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پہ آئے ہیں. اچھا, جو قومی اثاثہ ہے ریڈیو پاکستان کراچی کی بلڈنگ, جی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کو قبضے میں لے لیا جائے, اس کو کیا جائے. وہ مبشر ہم نے یہ تھوڑی بہت بات کی تھی سر, اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تو تھا پورا کہ جو پرانے ریڈیو پاکستان جس کو ورثہ قرار دیا گیا تھا اس پر پھر بہرحال رینجرز آ گئے اور انہوں نے اس کو قبضہ لیا, اور وہاں سیکیورٹی فورس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں پھر جب حکومتیں کچھ نہ کریں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. کیا زمانہ تھا جب پاکستان بنا نا, تو لانڈی کے قریب جو ارتھ سٹیشن ہے, ٹرانسمیشن سٹیشن ریڈیو پاکستان کا, بڑے بڑے ٹاور اپنے دیکھے ہوں گے اگر ٹرین سے گزرتے ہیں, اس زمین وہ تھی بھوپال کی جو پرنسس تھی نا عابدہ سلطان, ان کے نام پہ تھی. تو جب یہ حکومت پاکستان والے گئے کہ ہمیں یہ چیز بنانی ہے ٹرانسمیشن کے لیے, تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ بتا دیں. انہوں نے کہا تمہیں جتنی زمین چاہیے لے لو. ایک وہ لوگ تھے جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کر رہے تھے, اور ایک اب ہم ہیں کہ یار یہ 6 بھینسیں جو ہیں اگر انہیں بیچ دیا جائے تو $3 کروڑ تو اس سے بچ جائیں گے. شروع کریں بحثوں سے بے شک, لیکن پھر تھوڑی سی ریڈیو پاکستان آگے کی سوچ ریڈیو پاکستان کو بھی بھینس اور کیئرفلی. لیکن OLX کے مزے آنے والے ہیں. OLX پہ نئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کچھ عرصے بعد. پی ٹی وی والے بھی تھوڑے سہمت. ٹھیک ہے جی, بریک لے لیں. میرا ویلکم بیک کہنے کا دل نہیں چاہ رہا, کیونکہ یقین کریں میں ابھی بہت اداس ہوں. صرف اداس نہیں ہوں, مجھے بہت غصہ بھی آ رہا ہے, اور وہ اس لیے کہ مجھے ابھی پتہ لگا ہے, پچھلے ہفتے ہی پتہ لگا ہے کہ دہائیوں سے میرے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. بلکہ نہ صرف میرے سے, وسعت صاحب آپ سے بھی, مبشر آپ سے بھی, اور ناظرین یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے بھی دہائیوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. میں کس چیز پہ بات کر رہا ہوں؟ اسکول ہم سب گئے ہیں, ٹھیک ہے. اسکول میں پینسل باکس ہم مانتے ہیں, اس کے اندر شارپنر, پینسل, فٹے, یہ ڈیوائڈر, کمپس وغیرہ, اور ظاہر ہے کہ اریزر یا جس کو ہم ربر کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی بھی پینسل باکس ادھورا ہی رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بچپن میں بڑے مختلف قسم کے ربرز استعمال کیے ہیں. ایک جو بڑا مشہور ربر تھا, اگر آپ اسکرین پر اس کو لے آئیں تو وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک نارمل سا حصہ تھا اور ایک تھوڑا سا نیلے رنگ کا. ہاں, تو اب نارمل کا تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اریزر کا کام کیا ہے, پینسل کو اریز کرنا. یہ نیلے رنگ کا کیا گیم ہے, کیا کس لیے تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جو آپ پین سے لکھتے ہیں نا, پین سے لکھتے ہیں نا, اس کو استعمال, اس کو اریز کرنے کے لیے. مبشر آپ کو بھی یہی لائن دی گئی ہے کہ پین اریز ہوتی ہے؟ ہاں, اور میرا تو پیج پھٹ جاتا تھا یار, پیج سبھی کا پھٹ جاتا تھا, سب کا پھٹ جاتا تھا. اچھا, لوگ پھر بڑے ٹوٹکے بھی کہتے تھے کہ جی نہیں پہلے آپ کو اس پہ پانی لگائیں پھر اریز کریں. تو مطلب وہی بات ہے کہ مطلب سیاہی چلی جاتی تھی, اس کے ساتھ کاغذ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا تھا. تو یار اب تھوڑا سا مطلب جگر تھام لیں, کیونکہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ کبھی پاکستان کی کسی ٹی وی چینل میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ آپ کو یہ بات بتا دیں.
یہ جو نیلے رنگ کا جو حصہ ہے نا سر, یہ کبھی سیاہی کے لیے تھا ہی نہیں. اچھا جی ہاں, حالانکہ یہ لوگ اتنے, مطلب میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ایک میرے پاس تھا جس کے اوپر باقاعدہ نب والی پین کا نشان بھی بنا ہوا تھا کہ جی تو ظاہر ہے بندہ اور کیا سوچے گا. اس کا جو اصل جو استعمال ہے وہ کاغذ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جیسے اس طرح کے جو شریفانہ سافٹ قسم کا کاغذ ہے, اس پر تو آپ نارمل اڑا سکتے ہو, لیکن اگر آپ آرٹ پیپر پر کام کر رہے ہو یا رف پیپر پر کام کر رہے ہو تو پھر اور صرف اسی پیپر کے لیے یہ نیلے والا سیگمنٹ ہے. دیکھو یار, ہاں نہیں ٹھیک ہے. اچھا, اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ صرف پاکستان میں لوگوں کو الو نہیں بنایا, پورا بھارت, بلکہ میں نے یو ایس کی ویب سائٹس پہ بھی دیکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ مطلب کہ میری پوری زندگی مطلب ایک جھوٹ میں گزری ہے. تو اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ یار ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور ہم مطلب ایسے ہی مان لیتے ہیں کیونکہ ہم تو ہیں ہی بھولے بادشاہ. ہاں تو پھر میں نے لوگوں سے بھی پوچھا سوشل میڈیا میں, تو ایک لوگوں نے کہا کہ یار یہ مجھے بات بتاؤ کہ یہ جو ہمارے سارے بزرگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھائی ہے تو پھر دودھ نہیں پینا چاہیے. ہاں مچھلی کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے. مچھلی کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے. اچھا, اگر پی لیا تو کیا کہتے ہیں لوگ, کیا ہوگا, داغ آ جائیں گے سفید سفید, بالکل, جس کو کہتے ہیں وٹیلیگو. ہاں, اب اس پر بھی میں نے بڑی تحقیقات کی ہے, اور کیونکہ مجھے ہمیشہ بات عجیب لگی کہ یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, یہودی ریبائز جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل نہیں کرنا, آیوروید میں بھی یہ بالکل نہیں کرنا, اور اگین لوگ یہی کہتے ہیں کہ دھبے پڑ جائیں گے. اچھا, یہ دھبے والی بیماری کا نام کیا ہے, وٹیلیگو. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہوتی کیسے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جینیٹک ہے کیونکہ کبھی کبھی خاندان میں بھی چلتی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اور بھی وجوہات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسے اگر آپ میڈیٹرینین دیکھ لیں یا اگر آپ بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں تو دہی کے ساتھ تو لوگ مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں, مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں, چیز کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیری ہے. سننے میں یہ آتا ہے کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ تاثیر مچھلی کا گرم ہے اور دودھ کا تاثیر تو آپ کی بد ہضمی ہو جائے گی, لیکن کوئی سائنس یہ نہیں کہتا کہ آپ کی سکن میں دھبے بن جائیں گے. اچھا, دو چیزیں ہیں جس سے شاید غلط فہمی ہو سکتی ہے. ایک ہے کہ ایک بیماری ہے, اس کا نام ہے فش ہینڈلرز ڈیزیز, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ جو جیسے فشریز میں کام کرتے ہیں نا, جو چھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے اگر جو ہاتھوں پہ کٹ پڑ جاتے ہیں وہاں سے اسی طرح کی ایک بیماری بن جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے یہ ٹریڈیشن شروع ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گرمی تھی, فریج ویج تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس, کسی نے گلی ہوئی مچھلی کھا لی اور اتفاق سے اس کے بعد دودھ پی لیا اور وہ بندہ ہو گیا بیمار. لوگوں نے کہا کہ یار آج کے بعد یہ جو کمبینیشن ہے یہ آپ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں مچھلی سے یہ داغ نہیں پڑتے اگر دودھ پی لیا جائے, ٹیکنیکلی نہیں پڑ سکتے. ہاں, آپ کو سخت قسم کی بد ہضمی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو الرجیز بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہے. تو اگین انفارچونیٹلی اس پر میں ہاں یا نہ بھی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کل کوئی غلطی سے کہہ دے کہ جی یہ زداد تھا, اس نے کہا کہ جی آپ کھا لو, ہاں, اور یہ دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے, آپ نے کتنے لفافے لیے تھے مطلب نیسلے سے, نیسپیک سے. تمہارے پاس تو بہت سارے یار میرے پاس 5-6 اور ہیں, لیکن ابھی پروڈیوسر کہہ رہی ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو کل کرو گے, پارٹ 2 کر لیتے ہیں کل اس کا, پھر کل کر. ہاں, کیونکہ مچھر اور چھپکلی, یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو مغالطے ہیں نا یہ دور ہونے چاہیے. ہاں نہیں, بہت زیادہ ہے سر, اور آپ بھی اگر کوئی مجھے 2-3 سجیسٹ کر دیں کل کے لیے تو میں ان پہ بھی کام کر کے لے آؤں گا. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی, کل ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.